بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 431 نمبر۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہیں دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی 2882 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخر والی ایسی ہیں، جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 4008 نمبر ہے اس کا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اس میں 1877 نمبر ہے حدیث کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 ہے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، سب معزز ناظرین، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، جو شخص رات کو پڑھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر میں نہیں آ سکے گا، وہ گھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص یہ پڑھے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دونوں کو پڑھ کر دعا مانگے گا تو اس کو عطا کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان دونوں چیزوں کا اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کا بھی اپنی دعاؤں کے ساتھ، اور آخری 2 آیات جو سورہ البقرہ کی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں پڑھنا چاہیے، اور رات کو خاص طور پر مغرب کے بعد جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو شخص بھی پڑھے گا اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے سمجھ اس بات کی آتی ہے کہ جس کو اللہ کافی ہو جائے، یہ آیتیں جو پڑھے گا اس کے لیے مطلب کافی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا نا۔ تو جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو صدقہ جاریہ کے لیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگیں آپ کو تو۔